السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر شروع ہو چکا ہے۔ سفر کے معنی آتے ہیں گھر کے خالی کرنے کے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں کے جہاں دیگر غلط اور باطل عقائد و نظریات تھے، وہیں پر اس مہینے کے تعلق سے بھی ان لوگوں کا غلط عقیدہ اور نظریہ تھا۔ وہ یہ تھا، لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس مہینے کے اندر آسمان سے بلائیں، مصائب، تکالیف نازل ہوتی ہیں، اسی لیے وہ لوگ اس مہینے کے اندر بچوں کی ختنہ نہیں کراتے تھے۔ بیاہ اور شادی کی خوشی یا دیگر تقریبات سے احتراز کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے جہاں دیگر باطل عقائد کا بھرپور طریقے سے رد کیا ہے، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اس غلط عقیدے کی بھی بھرپور طریقے سے تردید کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، لا عدوى ولا سفر ولا ہامہ۔ لا عدوى، عدوہ کی کوئی حقیقت نہیں، جیسا لوگوں کا آج بھی عقیدہ ہے کہ بیماریاں ایک دوسرے کو لگ جاتی ہیں، جن کو متعدی امراض کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بیماریاں ایک دوسرے کو نہیں لگتی۔ پھر دوسرے اسی عقیدے کے اللہ کے رسول نے تردید فرمائی، لا سفر، کہ سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی اس مہینے کے تعلق سے لوگوں کے جو غلط عقائد جڑے ہوئے ہیں، ان تمام عقائد کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سفر کے متعلق جو لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ منحوس ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک من گھڑت روایت کو بھی منسوب کیا ہے، جس کے بارے میں محدثین کرام فرماتے ہیں، لا اصل لہ، اس روایت کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ روایت کیا منسوب کی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی مجھے سفر کے مہینے کے گزر جانے کی خبر دے گا، میں اس کے لیے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یعنی یہ اللہ کے رسول کی روایت نہیں ہے، اللہ کے رسول نے کہیں ایسا نہیں فرمایا۔ تو دیگر مہینوں کی طرح یہ بھی ایک ایسا ہی مہینہ ہے، یہ منحوس مہینہ نہیں ہے۔ اور تیسری اس روایت کے اندر لوگوں کا عقیدہ تھا، جس کے اللہ کے رسول نے تردید فرمائی، ولا ہامہ، ہامہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جب کسی انسان کو قتل کر دیا جاتا تھا تو وہ مقتول، یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے، اس کی کھوپڑی سے، ہامہ کے معنی نا کھوپڑی کا ہی آتا ہے، تو اس کی کھوپڑی سے ایک پرندہ نکلتا تھا اور وہ یوں کہتا تھا، مجھے پانی پلاؤ، پانی پلاؤ، یا وہ قاتل سے اپنا بدلہ لینے کی جستجو میں لگا رہتا تھا۔ جب وہ قاتل خود مر جاتا یا کوئی مقتول کے ورثاء میں سے کوئی اس کو مار دیتا تو وہ پرندہ اڑ کر غائب ہو جاتا۔ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ مقتول کے کھوپڑی سے ایک پرندہ نکلتا ہے جو اپنا بدلے لینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ جب اس سے بدلہ لے لیا جاتا ہے قاتل سے تو وہ پرندہ اڑ کر غائب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو پیارے ناظرین، سارے احکام کے قبولیت کا دار و مدار عقائد کے اوپر ہے، عقائد ہی بنیادی چیز ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان تمام غلط عقائد و نظریات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے عقائد کو درست کرنا چاہیے، تبھی ہمارے باقی اعمال قبول ہوں۔ اگر ہمارے عقائد کے اندر نقص ہوگا، خرابی ہوگی، کمی ہوگی، ہمارے عقائد غلط ہوں گے تو دیگر اعمال بھی ہمارے قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔